ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ ان کے بعد نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اور بیسیکلی وہ چیز نا ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دے کے جاتی ہے. تو یہی چیز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون، کیسے ہو سب؟ میں دعا بھی یہ کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اچھا، تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں مطلب ابھی ریسنٹلی میں نے تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی نا اسکوٹی لی تھی، جو کہ وجہ یہ تھی کہ مطلب ابھی ہماری بیٹی 4 ایئر کی ہو گئی ہے، تو ہم نے اس کو نا اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے. اور اسکول ایڈمیشن کرانے کے لیے پھر یہ تھا کہ صبح ٹائم تو ان کے پاپا ان کو چھوڑ کے جائیں گے، پھر جب اس کو لینے کا ٹائم ہے نا تو اس میں پھر اوبیسلی پاپا اس کے بزی ہوں گے وہاں پا کے. تو پھر میں نے سوچا کہ نا چلے میں ہی نا اس کو لے کے آیا کروں گی. چلے یار، اب اسکوٹی تو آ گیا، اب اس کو چلانے کا ہی تھا. ٹھیک ہے، جو کہ مجھے بچپن میں وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے سائیکل کیسے چلایا ہوگا. تو اس کے بعد فرسٹ ٹائم ایسے مطلب اسکوٹی چلانا میں تو بہت ایزی سمجھتی تھی، جیسے میں نے سنا تھا کہ لڑکیوں کے لیے بنائی گئی ہے اور بہت ایزی ہوتی ہے. تو میں نے نا اس میں آ کے نا میں نے مطلب کہ ایک کریز تھا مجھے کہ میں نے لینی ہے. بٹ یار لٹرلی جب میں اس کو مطلب مجھ سے تو وہ سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی، پکڑی ہی نہیں جا رہی تھی. مطلب کہ مجھے لگتا تھا یہ بہت بھاری ہے. اور اس طریقے سے فرسٹ ٹائم جب میں نے اس کو ٹرائی کیا تو اس کے بعد 1-2 دفعہ تو مصطفیٰ نے مجھے سکھایا. اس کے بعد یہ ہے کہ ساتھ ہی میری نیبر ہے نا فرا، تو وہ بائکس وغیرہ چلاتی ہے. تو میں نے اس کو بولا کہ نا تو مجھے سکھا دو. اس نے بولا ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم لوگ نا ایسے ہی اس کے ساتھ میں کرتی تھی ٹرائی. اب ایک دن نا میں ایسے ہی لے کے ٹھہری ہوئی تھی تو ایک لڑکی میرے پاس آئی، مجھے کہتی کہ نا اپنی اسکوٹی تو دکھا دیں. تو مطلب میں نے کہا آپ کو چلانا آتی ہے؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا یار آپ کو چلانا نہیں آتی تو پھر آپ کیسے چلاؤ گی؟ خیر اچھا، یہ بات میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. پہلے میں آپ کو نا اس کی کنڈیشن بتاتی ہوں کہ مطلب کتنا ڈیمیج ہو گئی تھی گاڑی. اور اس طریقے سے اب نا مطلب یہ تھا کہ یہ میں نے جب اس لڑکی کو دی نا اسکوٹی تو اس نے نا ڈائریکٹ ہی نا یہاں سے مطلب کہ جب چلائی اس نے تو یہ گاڑی سامنے ٹھہری ہوئی تھی تو جا کے نا اس میں جا کے لگی ہے. اور وہ بھی ابھی تو شکر ہے کہ میں ساتھ تھی، مطلب سائڈ پہ ٹھہری تھی اور فوراً سے آ کے نا میں نے بریک لگائی. لیکن نا مطلب کہ اندر ہی جا رہی تھی گاڑی کے نا، یہاں سے اتنی ساری ڈیمیج ہوئی ہے. اس کے بعد نا سائڈ سے بھی کافی ساری یہاں سے بھی ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ نا نیچے بھی نا اسکوٹی بھی بہت ساری ڈیمیج ہو گئی تھی. اور اس کا جو کلر تھا اور یہ دیکھیں یہاں تک مطلب اتنا سارا نقصان ہو گیا. بٹ یار یہاں پہ بات نا ساری نقصان کی نہیں ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، مطلب لوگ ایسے کیسے کر لیتے ہیں کہ اب آپ یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا کیونکہ نا ابھی یہاں پہ میں نیو آئی ہوں. ٹھیک ہے، چاہے میں یہاں پہ نیو آئی ہوں یہ بات ویسے اتنا میٹر نہیں کرتی. میں نا بائی نیچر ہوں ہی ایسی کہ مطلب میں اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتی کہ حالانکہ چیز میری تھی میں نہیں بھی دکھاتی، بٹ نا میرے اندر وہ والی چیز ہے نہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ فوراً سے بندہ انکار کر دیتا ہے. یا جب کہ بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ میرا رائٹ بنتا تھا کہ مجھے اس کو فوراً سے انکار کر دینا چاہیے تھا. پھر بات وہی ہے نا کہ انسان غلطی کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی سیکھتا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں، یہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اور کیمرہ مطلب کہ اس میں ہماری آواز بھی جا رہی تھی. اس کے علاوہ یہ سرکولر روٹیٹ کرتا رہتا ہے. اور گاڑی یہاں سامنے ٹھہری تھی، یہ جو جگہ ابھی میں آپ کو دکھا رہی تھی نا گیٹ کے اس پار. گاڑی کیوں وہاں پہ ٹھہری ہوئی تھی؟ اس لیے کیونکہ نا مطلب مصطفیٰ نے نا رات کو جانا تھا ادھر نا ان کی فیکٹری میں نا چوزا وغیرہ جو مطلب کہ چوزا وغیرہ وہاں ہوتا ہے نا وہ سیل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے جانا تھا. انہوں نے بولا کہ ابھی میں کچھ ٹائم بعد تو جانا ہی ہے تو گاڑی ادھر ہی کھڑی کر دیتا ہوں. انہوں نے گاڑی ادھر کھڑی کر دی، جس کے بعد نا مطلب میں اس سائڈ پہ ہی چلا رہی تھی اور وہ لڑکی میرے پاس آئی. اس لڑکی سے میرا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ مطلب وہ اتنی فرینک ہوتی مجھ سے اور آگے لے لیتی. بٹ یار اس نے لی مجھ سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی مما بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک آنٹی بیٹھی ہوئی تھی. اور یار جب اس کے بعد سب سے بڑی دکھ والی بات پتہ کیا تھی؟ جب نا مطلب کہ ہو گیا نا سب ہونے کے بعد مطلب میں تو اتنی ڈر گئی تھی اچانک سے. ایسے اس کو بھی دیکھ کے اس کو کچھ نہیں ہوا لیکن مطلب مجھے کیوں ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سب اچانک سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد نا کیا ہوتا ہے وہ جو ایک اس کی مما نہیں آئی، آنٹی آئی، کہتی کوئی بات نہیں تھوڑی سی ہے اور کمپنی کی گاڑی ہے کچھ نہیں ہوتا. یار مجھے اتنا دکھ ہوا مطلب یہ بات سن کے کہ مطلب کوئی کیسے ایسے کر لیتا ہے بجائے وہ اس کو. اور سب سے بڑی بات اس کی مما سامنے بیٹھی تھی، ساتھ بیٹھی تھی، وہ نہیں آئی. تو نا اچھا پھر وہ لڑکی مجھے کہتی سوری. اب یار سوری اس کا کیا سوری، اور میں اس کو کیا ہی کہہ سکتی تھی. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نا وہاں سے مطلب کہ آ گئی، میں نے اسکوٹی کو وہ کیا، اس کے بعد میں اس کو لے کے آئی ادھر اندر.
اب میں اتنی ڈری ہوئی ہوں کہ میں مصطفیٰ کو کیسے بتاؤں، مطلب کہ ظاہر سی بات ہے مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس وقت مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. خیر میں ہمت کر کے آئی اندر. پھر اس کے بعد مجھے یہی تھا نا کہ وہ جب مجھ سے یہ پوچھیں گے نا کہ مطلب آپ نے، جب میں یہ بتاؤں گی کہ مجھ سے لڑکی نے لی، تو وہ یہ بھی تو پوچھیں گے نا کہ اس کو طریقہ نہیں آتا تھا. اس کے بعد وہ یہ بھی تو کہیں گے نا کہ جب اس کو طریقہ ہی نہیں آتا تھا آپ نے اس کو دی کیسے. بٹ میں کیسے سمجھاؤں یار، لٹرلی میں اس کو نہیں مطلب دینا نہیں چاہتی تھی. جس طریقے سے اس نے آ کے مجھ سے مانگی اور کہہ رہی کہ نا بس مجھے دکھا دے، میں چلا لوں گی، تو میں کیا کرتی ہوں، میں اتر گئی. تو مطلب میں کہتی ہوں یار انسان کو چیز تو چلے چھوڑیں، کسی کی چیز کا تو خیال رکھنا نہیں رکھنا، انسان خود کے بارے میں بھی تو سوچتا ہے نا کہ مطلب اگر اس کو زیادہ چوٹ لگ جاتی. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یار میں اتنے دنوں سے ٹرائی کر رہی ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اور اس لڑکی کی آپ ہمت چیک کرو، اس کو طریقہ نہیں آتا بٹ اس نے اپنی ٹانگیں بھی رکھ لی اوپر اور وہ مطلب کہ چلا بھی رہی ہے. لیکن بات تو پھر وہی آ گئی نا کہ اس کو چلانا تو نہیں آتی تھی. پھر ہوا یہی کہ مطلب جو یہ میں نے آپ کو بتایا، بٹ یار اتنا اوور کانفیڈینس نہیں ہونا چاہیے. مطلب پھر بعد میں نا اچھا مجھے کہتی ہے کہ نا، پھر کچھ ٹائم بعد آئی ہے، کہتی ہے کہ نا آپ نے، میں نا انہیں اس کی وہ کہتی ہے وہی آنٹی کہتی ہے کہ نا مطلب میں نا اس کے بابا کو بتایا، اس کے بابا کہہ رہے ہیں ہم پیسے دے دیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ نقصان مجھ سے بھی ہو سکتا تھا. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں نے کہا اٹس اوکے. تو اب پھر اس کے بعد نا جب وہ لڑکی دوبارہ مجھے کیا کہتی ہے کہ نا میں اپنے بابا کو بتا دوں. مطلب اس نے بابا کو بتایا ہی نہیں تھا اور وہ آنٹی جھوٹ بول رہی تھی. اللہ معاف کرے. میں نے کہا یار تو بس لوگ کیسے ایسے کر لیتے ہیں. خیر یار بس وہی دن تھا. اور پھر میں آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں، وہی آنٹی جو مطلب اس طریقے سے بول رہی تھی وہ پھر اگلے دن میرے گھر آئی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑنے آنا تھا نا، بہت پہلے سے ویسے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ قرآن پاک پڑھانے کے لیے نا بھیجیں گی، اور بچے بھی آتے ہیں نا میرے پاس. بس پھر یار میں اسے کیسے منع کرتی، لیکن یار اتنے ٹائم میں انہوں نے میرا پورا گھر دیکھا، ایون کہ یقین کرو انہوں نے میرا واش روم تک دیکھا اوپن کر کے. ٹھیک ہے، مطلب کہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے پھر بھی نا وہ بات نہیں کی، حالانکہ وہ رات کی بات تھی کہ مطلب یہ یا پھر کوئی بھی بات، یا پھر آپ کے ہسبینڈ کو پتہ چلا انہوں نے کچھ کہا یا نہیں. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ یار مطلب دیکھو لوگ کیسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. مطلب کچھ بھی ہو جائے ان کے لیے تو پھر بعد میں کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا. پھر ہوتا تو ہمارے ساتھ جو ہی ہے نا، جو ہونا ہوتا ہے، نقصان ہوا ہو یا کچھ ہوا ہو وہ تو ہمارا ہوتا ہے نا. لوگ تو پھر یہی ہوتے ہیں نا، اس کے بعد جان چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں. پھر اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں نا پھر بھی ان کے لیے کچھ ایسا ویسا نہیں تھا. میں نے بہت ہی دل سے اور پیار سے مطلب کہ انہیں ویلکم کیا، ان سے بات کی، سارا کچھ. ان کے بچے کو بھی پڑھا رہی ہوں. اور مطلب پتہ نہیں کیوں یار میں یہ چیز صرف نہیں کر سکتی، جو کہ نا کبھی کبھی نا مجھے اس چیز پہ بہت دکھ بھی ہوتا ہے. ابھی تو میں نے بہت سے ولاگس بنانے ہیں، اوبیسلی میں انہیں بہت ساری باتیں چیزیں شیئر کروں گی. تو اللہ نہ کرے کبھی مجھ سے کچھ ایسا ہو، بٹ یار لٹرلی اگر مجھ سے کچھ بھی ایسا ہو جاتا نا، یہ تو بہت بڑی بات تھی. تو نا میں تو پتہ نہیں مر جاتی نا، مطلب دکھ سے اور افسوس کرتے کرتے نا اس سے پتہ نہیں کتنی معافی مانگتی. اس کے علاوہ میں اندر ہی اندر اتنی شرمندہ ہوتی رہتی. اور یار آپ یقین کرو لٹرلی وہ لڑکی میرے سامنے سے اتنی دفعہ گزری ہے، الٹا ہنس کے سلام کر رہی ہے. اور ایون کہ مصطفیٰ اور ہم جا رہے تھے نا، تو مطلب وہ ہمارے سامنے آ گیا، اس نے مجھے سلام کیا. مطلب میں نے کہا یار لوگ ایسا کیسے کر لیتے ہیں. اور میں یار پھر انہیں باتوں کو نا جتنا دکھ ہوتا ہے نا میں اتنا سوچتی رہتی ہوں. میں اتنی مینٹلی ڈسٹرب رہی ہوں نا کہ میں بتا نہیں سکتی. مطلب میں کہتی ہوں یار کیوں ایسا کرتے ہیں لوگ. یہ تھی میری دکھ بھری کہانی. اگر تو آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے تو پلیز مجھے لازمی بتائیے گا. اپنا خیال رکھیں، ملیں گے پھر، تب تک کے لیے بائے بائے.